مشہور واقعہ، ایک عابد فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو رستے میں کیچڑ تھا، پاؤں لگا، کپڑے خراب ہو گئے، واپس گیا، تبدیل کیے، وضو کیا، دوبارہ آیا، پھر جانے لگا، پھر دوسری دفعہ پھر پاؤں اسی کیچڑ میں لگا، پھر کپڑے خراب ہوئے، پھر جانے لگا، پھر تیسری دفعہ آنے لگا تو شیطان نے خود اس کو بچایا کہ بھائی سیدھے ہی چلے جاؤ، اس طرح تو تم اگر گرتے رہے عبادت کر تم تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ وہ کیوں؟ ہدف جب مہم ہو تو پھر انسان رکاوٹوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک بڑی تعداد میں، آپ سب کو تو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، وہ زندگی کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو وہی شارٹ کٹ، وہی جو دنیا نے انسان کے ذہنوں میں ڈالا ہوا، یہ کر لو، وہ کر لو، یوں کر لو، یہ کر لو۔ شخصیت نہیں بن رہی کیونکہ ہدف نہیں ہے۔ قرآن خوب کردار سازی کو بیان کر رہا ہے، جب جوانوں کا ذکر کرتا ہے۔ خوب بنی اسرائیل میں ایک جوان ہے جس کا نام آل یاسین ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت جب انہوں نے کہا وہ خدا پرست ہے، اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، باقاعدہ اسے پھر مارا گیا، اور بہرحال اس کے ساتھ جو اسے مار دیا گیا۔ خوب یہ طاقت جوانی کے اندر، جب تک ہدف نہیں ہو سٹیبلٹی، رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اب آپ گھر سے نکلے، آپ کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے، آپ کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ہدف ہی نہیں ہے زندگی میں۔ جب آپ کچھ گھنٹوں کے لیے، ابھی آپ اپنے گھر سے آئے، دور سے آئے، قریب سے آئے، بس پہ آئے، بائک پر آئے، گاڑی پر آئے، پیدل آئے، لیکن آپ کا ہدف ہے نا کہ ہم یہاں سے نکلے ہیں، ہم نے یہاں پہنچنا ہے، وہ یہ ہدف ہے۔ یہ ہدف پورا کیا، پھر آپ نے واپس جانا ہے۔ اب کتنے گھنٹے کا ہوا جو بھی آپ، تو چند گھنٹے کا سفر آپ نے با ہدف کیا۔ اب یہ الگ بات ہے میرے جیسا نکما طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہو جو آپ کے ہدف کو خراب کر دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ اچھا طالب علم ہو تو کم از کم آپ با ہدف یہاں سے جائیں۔ اب جب تھوڑی دیر کے لیے آپ بغیر مقصد کے نہیں موو کر رہے، تو یہ آپ کی جو زندگی ہے ظاہری، یہ بغیر مقصد کے ہے، یہ بغیر ہدف کے ہے، اور اس میں آپ اپگریشن نہیں کر رہے۔ ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آپ بولیں جی میں تو پڑھ رہا ہوں، پڑھائی میرا ہدف، یہ میرا ہدف ہے۔ وہ یہ دیکھیں، یہ دنیا کے جو سسٹم ہے یہ بہت اچھے ہیں، ان کو آپ نے اور بہتر کرنا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کریں، بہتر سے بہتر اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھے، لیکن اصل مقصد بندگی ہے، اصل مقصد خدا کی عبودیت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی جوانی میں دنیا سے چلے جائیں تو آپ خدا سے کیا بولیں گے؟ پروردگار تو نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا، میں بوڑھا ہوتا تو تیری بندگی کرتا، ابھی تو میں جاب کر رہا تھا، ابھی تو میں یہ کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے جان محترم، کربلا ہر لمحے میں بندگی ہے، بچہ بھی ہے تو بندگی ہے، بزرگ بھی ہے، بندگی، اصل ہدف بندگی ہے۔ اس بندگی کے لیے میری کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے؟ اس بندگی کی طرف میں بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا؟ قرآن یہی دعوت دے رہا ہے کہ تم بندگی کی طرف بڑھو، عبودیت کی طرف۔ جب تم بندگی کی طرف آؤ گے تو خدا تمہارے سامنے کائنات کو مسخر کر دے گا، کھول دے گا۔ جب تمہارا ارادہ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، تو خدا تمہارے لیے بند سے بند دروازے کھول دے گا۔ جوانی، حضرت یوسف، 7 دروازے بند ہیں، سامنے زلیخا ہے، زلیخا اپنا تقاضا کر رہی ہے۔ وہ مصر آسان نہیں ہے، مصر کا وہ دور، اس میں زلیخا کا کردار، اور اس میں 7 دروازے بند، زبان زد عام پر زلیخا کی زیبائی اور حسن اور جمال لوگوں کو پتا تھا، 7 دروازے بند ہیں، مگر حضرت یوسف نے اپنی عین جوانی میں کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہدف، اللہ کے وہ نبی ہیں، تو کیا کہا؟ یوسف گھوم جاؤ، بند دروازے خدا نے کھول دیے۔
ہو اگر ہم بھی خدا کی خاطر اگر کسی گناہ سے نگاہوں کو جھکا لیں تو خدا ہمارے لیے بھی بند دروازوں کو کھول دے گا. وہ یہ جوان خوب اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہے، ہدف نہیں ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، رات کو بیٹھا ہوا ہے، رستے میں چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کبھی انسٹاگرام ایک ختم، دوسرا اس کا پیج، اس کا پیج، یہ ختم ہوا ٹک ٹاک شروع ہو گیا، وہ ختم ہوا دیکھ یہاں رہتے ادھر دیکھنا شروع کیا، ادھر دیکھنا شروع کیا، یوٹیوب، فیس بک. وہ تو مصیبت ہے بھائی، جتنا اپنے آپ کو اس پہ چھوڑو گے برباد کر دے گا. یہ تو کنواں ہے، یہ تو تمہارے کردار کو کھا جائے گا، برباد کر دے گا. آج کا جو ہائبرڈ وار سسٹم ہے یہ تو تمہارے لیے تو منتظر بیٹا. یہ تو اصل یہ تو جس طرح مچھلی کے لیے کانٹا ڈالا جاتا ہے، اس سسٹم نے کانٹا ڈالا ہوا ہے. ایک دفعہ آؤ تو صحیح، کلک تو کرو، پھر دیکھو میں تمہیں کہاں لے کے جاتا ہوں. کیسے بچیں گے؟ جب آپ اپنی زندگی کی ہدف بندی کریں گے. اتنے گھنٹے سوشل میڈیا ہے، اتنے گھنٹے کتاب پڑھنا ہے، اتنے گھنٹے ایجوکیشن ہے، اتنے گھنٹے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اتنے گھنٹے گھر میں ٹائم دینا ہے، اتنے گھنٹے آزاداری. خوب زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. جتنے لوگوں کی ہم باتیں سنتے ہیں ظاہری طور پر، جو لوگ ہیں بہرحال ظاہری طور پر جو کامیاب لوگ ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں کو ایسے نہیں لے کے چل رہے، ہر کسی کا اپنی زندگی کا. اور وہ جو الہی نظام کے لوگ ہیں ان کا لمحہ لمحہ خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے غفلت نہیں کرتے. یہاں ذرا سی غفلت ہوئی شیطان نے دبوچ لینا ہے. یہ انسان رجب علی خیاط کہ عشق کیمیا اردو کے اندر بھی کتاب ہے، اگر آپ لوگوں کو فرصت ملے تو آپ ضرور پڑھیں. رجب علی خیاط اپنی جوانی ہے، خیاط ہیں، ٹیلر ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی خاتون ہے، انہوں نے تقاضا کیا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، انہوں نے کہا میں دروازہ بند کرنے جاتا ہوں. دروازہ بند کرنے گئے، خدا سے سودا کیا، خدا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تیری خاطر دروازہ کھول کر باہر جا رہا ہوں، تو میری خاطر کیا کرے گا؟ بس یہ کیا، اللہ نے عالم غیب کا پردہ ہٹا دیا. ہدف وہ انسان. سید الشہداء نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد. امام حسین علیہ السلام نے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد نے دشمن پر ظاہری کامیابی کے بجائے خدا کی ملاقات کو اختیار کیا ہے کہ میں خدا سے ملوں، بے شک میری گردن کٹ جائے. وہ ہدف ہے، مقصد ہے. وہ یہاں رجب علی خیاط کو اتنا سب کچھ کھل گیا کہ کوئی اگر آ کر اپنی مشکل بیان کرتا تھا تو اس مشکل کی وجہ کیا ہوتی تھی رجب علی خیاط بتا دیتے تھے. نجف جب جاتے تھے امام کے حرم میں مولا امیر کے، تو یہاں امام سے سوال کرتے تھے تو اندر سے جواب آتا تھا. اب یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے. اب یہ جتنا انسان کا بڑا ہدف ہو، مولا متقیان نے جو بلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے پہچانا جاتا ہے. وہ آج جوان کا ارادہ کیا ہے؟ آج جوان کیا ارادہ کر کر گھر سے باہر نکل رہا ہے؟ آج جوان سوتے وقت کیا ارادہ کرتا ہے کہ کیا میں تہجد کی نماز میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا؟ اب جس کا ارادہ ہی نہیں ہے تہجد نہیں پڑھنی، فجر بھی ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہو گئی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، تو اس کا ارادہ کتنا ضعیف ہے، اسے پھر کیا ملا؟ لیکن جو باوضو ہو کے سوئے اس نیت کے ساتھ بھی کہ پروردگار میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، مگر میں رات کو تجھ سے باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں، بس نیت کر کے سویا، خدا اس کی ساری رات کو عبادت میں شمار کرتا ہے. وہ یہ ہدف ہے نا اس کو سونے کا بھی بیکار سو بھی نہیں رہا. یعنی جو با مقصد جوان ہے وہ سونے کو بھی ضائع نہیں کر رہا، باوضو کے سو رہا ہے.
کہ اگر یہیں موت آ جائے تو کم از کم عبادت میں تو پرواز کروں گا. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کیا دیکھ رہا ہوں, کیا سن رہا ہوں. مولانا صاحب یہ سننا جائز ہے, ناجائز ہے, یہ دیکھنا جائز ہے. بھائی ہدف کیا ہے؟ یہ جو سن رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو دیکھ رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد عبودیت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ بسم اللہ. اور اگر کوئی چیز خدا سے دور کر رہی ہے فوراً چھوڑ دو. خدا کے معاملے میں کسی چیز سے کمپرومائز مت کرو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا پتا اسی انحراف میں ملک الموت روح نکال کے لے جائے. کیا کرو گے پھر؟ بیٹھے رہو گے. اب یہاں نفس ارادہ, وہ کیا ارادہ ہے ہمارا؟